بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانیمن نے واضح طور پر آرگینن میں یہ مینشن کیا ہے جو قدرتی بیماریاں ہیں ان کے اندر ہومیوپیتھک بالمثل میڈیسن کام کرتی ہے۔ ایفورزم 76 اس کو اگر دیکھیں تو اس کے الفاظ ہیں only for the natural diseases has the beneficent deity granted us in homeopathy the means of affording relief۔ صرف اور صرف قدرتی بیماریوں میں خدائے رحیم و کریم نے ہمیں ہومیوپیتھی میں وہ ذرائع دیے ہیں جن کے ذریعے ہم مریض کو آرام پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے بینگ اے ہومیوپیتھ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ایفورزم 76 کے مطابق کہ اونلی فار دا نیچرل ڈیزیزز جو ہانیمن نے کہا ہے وہ نیچرل ڈیزیزز کون سی ہیں اور ان نیچرل ڈیزیزز کون سی ہیں جن کا آگے ہانیمن ایفورزم 77 میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب ہم ان نیچرل ڈیزیزز کو دیکھیں گے تو پھر آگے ہمیں ان کی تفصیل میں جانا پڑے گا کہ وہ کون کون سی غذائیں ہوتی ہیں جن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کون کون سی غذاؤں سے کس کس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ یاد رکھ لیں کہ غذاؤں سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری دواؤں سے کبھی بھی کاؤنٹر نہیں ہوتی ہیں۔ آگے ایفورزم 77 میں ہانیمن کہتے ہیں دوز ڈیزیزز آر ان اپروپریٹلی نیمڈ کرانک، ان بیماریوں کو غلط طور پر کرانک کہا جاتا ہے۔ اب ان الفاظ پر ذرا غور کریں کہ ان اپروپریٹلی نیمڈ کرانک کہ ان کو غلط طور پر کرانک کہا جاتا ہے وچ پرسنز انکر جو لوگ اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں who expose themselves continually to avoidable noxious influences جو ضرر رساں جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے ان میں انوالو ہو رہتے ہیں۔ ایکسپوز دیم سیلز کنٹینیولی ٹو اوائڈیبل ایسی چیزیں جن سے بچا جا سکتا ہے ان کو ایکسپوز ہوتے ہیں۔ who are in the habit of indulging in injurious liquors or aliments کہ جو انجوریس لیکرز جو تکلیف پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے لیکرز جو نشہ آور چیزیں ہیں یا سپلیمنٹس اور ایڈکٹیڈ ٹو ڈیسیپیشن یا جو عیاشی کے ایڈکٹ ہوتے ہیں آف مینی کائنڈز وچ انڈرمائن دا ہیلتھ جو صحت کو کم کرتی ہے۔ وہ انڈرگو پرولانگڈ ایبسٹینس فرام دا تھنگز دیٹ آر نیسیسری فار دا سپورٹ آف لائف اور یا پھر وہ مسلسل لمبا عرصہ ان چیزوں ایبسٹیننس وہ چیزیں روکے رکھتے ہیں یا وہ حاصل نہیں کرتے ہیں جو کہ نیسیسری ہوتی ہیں فار دا سپورٹ آف لائف۔ وہ ریزائڈ ان انہیلدی لوکیلٹیز جو غیر صحت مند جگہوں میں رہتے ہیں اسپیشلی مارشی ڈسٹرکٹس who are housed in cellars اور confined dwellings جو بند اور تنگ جگہوں میں رہتے ہیں who are deprived of exercise or open air جو لوگ کے ایکسرسائز اور اوپن ایئر سے ڈپرائیو ہوتے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ ruin their health by over exertion of the body or mind جو بہت زیادہ اوور ایکزرشن باڈی اور مائنڈ کی اوور ایکزرشن سے زیادہ مشقت سے وہ اپنی ہیلتھ کو خراب کر لیتے ہیں۔ وہ live in a constant state of worry یا پھر وہ مستقل طور پر پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ avoidable noxious influences these state of ill health اب یہ جو لائنز ہیں اس پیراگراف کی وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ these states of ill health یہ جو صحت کی خراب حالتیں ہیں which persons bring upon themselves جو لوگ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں disappear spontaneously یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں provided no chronic miasm lurks in the body بشرطے کہ کوئی chronic miasm باڈی کے اندر موجود نہ ہو under an improved mode of living جبکہ ان کے موڈ آف لیونگ کو ان کے رہن سہن کے طریقے کو ٹھیک کر لیا جائے they cannot be called chronic diseases ان کو chronic کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ایفورزم 77 ہے۔ اب اس میں دو نقطے ہیں سمجھنے والے۔ ایک تو یہ ہے
کہ وہ بیماریاں ان اپروپریٹلی نیمڈ کرانک، ان کو غلط طور پر کرانک کہا جاتا ہے جو لوگ اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم اس کا صحیح جائزہ لیں تو میری سمجھ کے مطابق، میرے علم کے مطابق 70-80% بیماریاں ہی اس طرح کی ہیں جو آرٹیفیشل ڈیزیزز ہیں، جو سوڈو کرانک ڈیزیزز ہیں۔ غلط دوائیں کھا کھا کر، غلط لائف سٹائل کی وجہ سے، غلط غذائیں کھا کھا کر وہ لوگوں کے اندر اتنے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں کہ اور یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو پرابلمز ہیں جو غلط غذاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، جو ہانیمن نے کہا، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ دے سپونٹینیسلی ڈس اپیئر سپونٹینیسلی، کہ یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں انڈر این امپرووڈ موڈ آف لیونگ، جب موڈ آف لیونگ کو امپروو کر لیا جاتا ہے۔ آج دنیا جو ہے اس 100 سال کے بعد یہ ڈائبٹیز کی جو انسولین ایجاد ہوئی اور پتہ نہیں کس کس طرح کی دوائیں آئیں، اور 50 سال سے 20-30 سال سے یہ اندھا دھند پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہیں، وہ کھا کے اور لوگوں کو برباد کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو موت کے گھاٹ اتر کے اس کے بعد اب دنیا کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں، اور اب پورے انٹرنیٹ پہ اور ہر جگہ پر اس کی جو چیزیں اور لیکچر اور اس کا میٹیریل ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ ہانیمن نے یہ آج سے 200-250 سال پہلے اس وقت ہی کہہ دیا کہ یہ بیماریاں جو لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہیں، these state of ill health which persons bring upon themselves disappear spontaneously، یہ خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں جو سمجھنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ provided no chronic miasm lurks in the body، بشرطے کہ ان کے اندر کوئی chronic miasm موجود نہ ہو۔ اب جو کیس میں نے دیکھے وہ 3 طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ ایک جن کیسز کا ڈاکٹر عمران صدرہ صاحب نے ذکر کیا، ڈاکٹر ندیم طور صاحب نے ذکر کیا، ڈاکٹر کاشف صاحب نے ذکر کیا کہ وہ اگنیشیا سے، نیٹرم میور سے، اینٹم کروڈم سے، آرجنٹم نائٹریکم سے، ایسڈ فاٹ سے اور اس طرح کی دواؤں سے ٹھیک ہوئے، جو پیورلی دوا کا کیس ہوتا ہے، جو پیورلی میڈیسن کا کیس ہوتا ہے۔ اس میں جب آپ بینگ اے ہومیوپیتھ آپ اس چیز کو سمجھیں، جو پیورلی میڈیسن کا کیس ہوگا اس کے اندر اس میڈیسن کی پوری پکچر آپ کو نظر آئے گی۔ اگر ایسڈ فاسٹ کا پیشنٹ ہے تو ایسڈ فاسٹ کی جو مائنڈ پکچر ہے وہ پکچر اس کے اندر نظر آئے گی۔ اگر نیٹرم میور کا کیس ہے تو نیٹرم میور کی جو مائنڈ سمٹمز ہیں وہ اس پیشنٹ کے مائنڈ کے اندر موجود ہوں گی۔ جب آپ اس کی بچپن کی ہسٹری لیں گے، جب آپ اس کی ساری سمٹمز لیں گے تو وہ سارے کا سارا پیشنٹ آپ کو ادر دین ڈائبٹیز بھی وہ نیٹرم میور کا نظر آئے گا۔ ڈائبٹیز کے علاوہ بھی اس کے اندر نیٹرم میور موجود ہوگی، اس کے اندر نیٹرم میور کی پوری پکچر آپ کو نظر آئے گی۔ اگر اگنیشیا کا پیشنٹ ہے تو جب آپ اس کا پورا کیس ڈیٹیل سے لیں گے، صرف غم کی ہسٹری نہیں ہے۔ اب ہم اگنیشیا کو جب اس کی پرسنالٹی کو پڑھیں، یا جن دوستوں نے یہ سینسیشن میتھڈ بھی پڑھا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگنیشیا کا پیشنٹ کس ٹائپ کا، کس طرح کا اگنیشیا کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کیس لیں گے اس کیس میں آپ کو اگنیشیا ادر دین ڈائبٹیز وہ آپ کو اگنیشیا پوری کی پوری نظر آئے گی۔ اگر آرجنٹم نائٹریکم کا کیس ہے تو وہ آپ کو ڈائبٹیز کے علاوہ بھی وہ پیشنٹ آرجنٹم نائٹریکم کا نظر آئے گا۔ جب اس کو ڈائبٹیز نہیں تھی اس وقت بھی موسٹ پروبیبلی وہ ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر پوری کے پوری وہ آرجنٹم یا ایسڈ فاسٹ کا مریض ہے تو اس کے اندر ایسڈ فاسٹ کی جو پکچر ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن اگر کسی دوا کی کلیئر کٹ پکچر نہیں آتی ہے ہمارے سامنے، نہ ایسڈ فاسٹ ہے، نہ آرجنٹن ہے، نہ کلکیریا کارب ہے، نہ اگنیشیا ہے، نہ نیٹرم میور ہے، ایکس وائی زیڈ کسی بھی میڈیسن کی اس میں مینٹل پکچر نہیں ہے، وہ سمٹمز جو آ رہی ہیں وہ سمٹمز آ ہی صرف اور صرف وہ ڈائبٹیز کی جو کامن سمٹمز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہم نے فلاسفی میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ جو کسی بھی ڈیزیز کی کامن سمٹمز ہوتی ہیں ان کے اوپر تو میڈیسن تجویز ہی نہیں ہوتی۔ اب جو میں نے کیس جو ریٹن پیپر پر جو میں نے سمٹمز لکھ کر بھیجی تھیں اور
جس کے اندر کافی لوگوں نے دوائیں لکھ کر بھیجی ہیں، وہ ساری کی ساری سمٹم جو ہیں وہ ڈائیبٹیز کی سمٹم ہے. اس کے اندر کوئی مائلڈ سمٹم ہے ہی نہیں، کوئی اس کے اندر کسی دوا کی پکچر ہے ہی نہیں. تو جس کے اندر کسی دوا کی پکچر ہی نہیں ہے، وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی دوائی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے اندر ہم جو دوائی بنائیں گے وہ دوائی ہم اپنے تکے سے بنائیں گے، اپنے گیس ماریں گے، اور ہم اس مریض کو دوا کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ دوا اس مریض کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ ہم نے فلسفی کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ مریض کو دوا کے اندر کھینچ کر نہیں لے آنا. اور یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں فلسفی کی کتابوں میں کہ جو کسی بھی ڈیزیز کی کامن سمٹم ہے، کامن سمٹم یعنی جو ڈائیبٹیز کی سمٹم آپ اس میں ایٹکن کے اندر پڑھیں گے کہ ڈائیبٹیز میں کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، فرام ہیڈ ٹو فٹ پورے کے پورے اس کی باڈی کے اندر ڈائیبٹیز کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور اگر پیشنٹ کا وہ ہمارے پاس صرف اور صرف ڈائیبٹیز کے ایفیکٹس لے کر آتا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیٹرم میور ہے یا ارجنٹم نائٹریکم ہے یا یہ اگنیشیا ہے، ایسڈ فاس ہے، یا اس طرح کی کسی دوا سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جو کیس جن دوستوں نے کہا کہ وہ کمبینیشن کے ذریعے یا مدر ٹنکچر کے ذریعے وہ کچھ کیس ان کے بہتر وہ کسی حد تک وہ کنٹرول ہوتے ہیں، وہ کسی حد تک ہی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہم مریض کو دوا دیتے ہیں، وہ کمبینیشن دیتے ہیں یا کوئی ہم مدر ٹنکچر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ پرہیز بھی تو اس کو بتاتے ہیں نا، بھائی چینی نہیں کھانی، بوتل نہیں پینی، مٹھائی نہیں کھانی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اگر 50-60 پوائنٹ پیشنٹ کی جو اس کا شوگر لیول ہے وہ نیچے آتا بھی ہے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، وی آر ناٹ شیور کہ وہ ہماری دوائی کے ساتھ نیچے آیا ہے یا پھر وہ اس کے ساتھ پرہیز کے ساتھ آیا ہے. آخر مریض نے 1500 روپے آپ کو دیا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ پرہیز بھی کرے گا نا. یا ساتھ آپ اس کو واک کہتے ہیں، واک کرنے کا میں نے یہ کسی بک میں غالباً پڑھا تھا، اسی شاید ایٹکن میں ہی پڑھا تھا کہ اگر 1 گھنٹہ واک مریض مسلسل کرتا ہے تو اس کے واک سے پورے 50 پوائنٹ جو ہے وہ شوگر نیچے آ کے سٹیبل ہو جاتی ہے. تو جب مریض آپ سے ڈائیبٹیز کا پیشنٹ آپ سے میڈیسن بھی لے کے گیا، وہ کچھ مدر ٹنکچرز بھی لے رہا ہے، کچھ واک بھی کر رہا ہے اور کچھ پرہیز بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر تھوڑی بہت بہتری آئی تو وہ بہتری ہم اس کو بہتری تو نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے. اور اب ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالی ایٹکن کی باضابطہ اسٹڈی شروع کریں گے.